کسی بھی معاشرے میں رہتے ہوئے اگر آپ اپنی مذہبی رسومات آسانی سے ادا کر رہے ہیں تو آپ واقعی آزاد ہیں۔ اس کے برعکس ایسا معاشرہ جہاں زندگی کی سہولیات تو دی جائیں لیکن آپ کو آپ کے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت نہ دی جائے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو کھانے کے لیے سونے کا نوالا تو دیا جائے مگر آپ کے جذبات و احساسات کو پنجرے میں قید کر دیا جائے۔ ایسے معاشرے میں معاشرتی و اخلاقی آزادی بھی خستہ حالی کا شکار ہوتی ہے۔ بالکل یہی منظر مقبوضہ جموں کشمیر میں ہے جہاں دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہندوستان شہری سہولیات کے نام پر کشمیریوں کو بیوقوف بنانے کے لیے سرمایہ لگا رہا ہے۔ لیکن ہندوستان نہ صرف کشمیر بلکہ وہاں رہنے والی مسلم آبادی کی تمام قسم کی آزادیوں پر بھی قابض ہے۔ بھارتی سیاسی قیادت نے ہمیشہ یہ ثابت کیا ہے کہ ان کی ساری سیاست جو ہے وہ اونچے ہتھ کنڈوں پر مبنی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ مذہبی آزادیوں کو پامال کیا، خاص طور پر مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں سمیت دیگر جو مذاہب ہیں ان کو آزادی حاصل نہیں ہے۔ حالانکہ دنیا بھر میں اقوام کو مذہبی آزادیاں حاصل ہیں، لیکن اگر ہم مقبوضہ کشمیر کی بات کریں تو بھارت نے ہمیشہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح کیے۔ سری نگر کی تاریخی جامع مسجد کو عرصہ دراز سے قابض ہندوستانی فورسز کی جانب سے جبراً بند کیا گیا ہے۔ نماز جمعہ اور نماز عید کی ادائیگی کی اجازت نہیں دی جاتی۔ ربیع الاول کے اجتماع و محرم کے جلوس پر قابض فورسز کی جانب سے دھاوا بولا جاتا ہے۔ شہداء کی قبروں پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ معاشرتی آزادیاں بھی برائے نام ہیں جہاں نوجوان گھروں سے تعلیم روزگار کے سلسلے میں نکلتے ہیں لیکن واپس گھر نہیں پہنچ پاتے بلکہ کسی عقوبت خانے سے یا ان کی لاش ملتی ہے یا زخموں سے چور چور بدن۔ قابض فورسز جب اور جہاں چاہیں کشمیریوں کے گھروں کو بارودی مواد سے اڑا دیتی ہیں۔ پہلگام واقعے کے بعد مقبوضہ جموں کشمیر میں شک کی بنا پر کشمیریوں کے سینکڑوں گھروں کو بارودی مواد سے اڑا دیا گیا اور نوجوانوں کو شک کی بنا پر قابض فورسز گرفتار کر کے لے گئے۔ میرا یہ سوال ہے کہ قابض فورسز نے کسی ہندو کا گھر بارودی مواد سے کیوں نہیں اڑایا؟ حالانکہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بڑی تعداد میں ہندو بھی آباد ہیں۔ بات یہی نہیں رکتی، ہندوستانی مسلمان بھی ہندوتوا اور RSS نظریے کے شکار ہیں۔ کبھی ان کو دہشت گرد تو کبھی ان کو غدار کہہ کر ہندوستان چھوڑ جانے کو کہا جاتا ہے۔ بھارت اور مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ مبینہ بدسلوکی، نفرت انگیز تقاریر اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر عالمی سطح پر بھی اب تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان اور آزاد کشمیر میں مذہبی، معاشرتی، اخلاقی اور آزادی اظہار رائے مکمل طور پر موجود ہے اور یہی حقیقی آزادی ہے۔ ہمیں اس آزادی کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ آزاد کشمیر میں دارالحکومت مظفر آباد میں ہم رہ رہے ہیں۔ یہاں پہ ہر طرح کی آزادی ہے، تمام بنیادی حقوق حاصل ہے اور کوئی مذہبی یا کسی قسم کی یہاں پہ ہم نے کوئی انتشار یا ایسی پابندی نہیں دیکھی جس سے ہم کہیں کہ بنیادی حقوق جو ہے انسان کے وہ مغلوب ہو رہے ہیں۔ یہاں تمام بنیادی حقوق حاصل ہے، جبکہ اس کی نسبت مقبوضہ کشمیر میں جو ہمارے بھائی رہ رہے ہیں انہیں مذہبی طور پہ بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں، وہ اپنے مذہب پہ بھی آسانی سے عمل نہیں کر رہے۔ اس کے علاوہ انہیں بنیادی حقوق بھی حاصل نہیں ہے۔ وہاں پہ ان کی عزتیں، ان کا مذہب، ان کے گھر بار کوئی چیز محفوظ نہیں۔ غزہ کی مثال دنیا بھر کے سامنے ہے جہاں لاکھوں مسلمانوں کو ٹنوں بارود سے قتل کر دیا گیا۔ اگر فلسطین کے پاس مضبوط عسکری طاقت ہوتی تو انسانی جانوں کا اتنی بڑی تعداد میں ضیاع نہ ہوتا۔ آزاد کشمیر کے عوام بھی اگر پاکستانی پرچم کے سائے تلے نہ ہوتے تو آج تک ہندوستان کشمیریوں کا اسرائیل طرز کا قتل عام کر کے ہندوؤں کو پوری طرح کشمیر میں آباد کر چکا ہوتا۔ ہندوستان کو پاکستان کی جانب سے کشمیریوں کی حمایت شروع دن سے ہی برداشت نہیں ہو رہی۔ آج اگر پاکستان کشمیریوں کی حمایت سے دستبردار ہو جائے تو پاکستان میں ہندوستان کی طرف سے کی جانے والی دہشت گردی بھی ختم ہو جائے گی۔ مسلمانوں پہ اوپر ہندوستان میں ظلم ہو رہا ہے، اس کے علاوہ بھی کشمیر میں جو ظلم اس نے بربریت جاری رکھی ہوئی ہے، وہاں جمعے کی نماز پر بھی پابندیاں ہیں، وہاں دیگر اجتماعوں پر پابندیاں ہیں، وہاں بچوں اور بچیوں کی تعلیم کو متاثر کر رہا ہے۔ اور اس نے 2019 کے بعد جو وہاں پر لاگو کیے قانون، جو ایکٹ پاس کیے، وہ انتہائی ناقابل قبول ہے۔ ہمیں وہاں پر مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے، وہاں مدرسوں کو شہید کیا جا رہا ہے، وہاں طلبہ کی تعلیم کے اوپر وہاں پر بلڈ اپ کر رہا ہے ہندوستان نے وہاں جمعے کی نماز پڑھنے پر بھی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، عید کی نماز پڑھنے پر پابندیاں ہیں۔ اس لحاظ سے یہاں دیکھا جائے آزاد جموں کشمیر کے اندر، یہاں اس علاقے کے اندر ہم آزاد ہیں تو یہاں نمازوں کی کوئی ایسی رکاوٹیں نہیں ہیں، یہاں پر سارے اجتماع ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور ہندوستان وہاں مسلمانوں پر نہیں بلکہ عیسائیوں کے اوپر بھی، سکھوں کے اوپر بھی، دلتوں کے اوپر بھی، نچلی ذات کے ہندوؤں کے اوپر بھی ظلم ڈھا رہا ہے اور ان کے اوپر ان کے مکان مسمار کیے جا رہے ہیں۔ اکثر مقبوضہ کشمیر کی مثالیں دیتے ہوئے لوگوں کو سنا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی مثالیں دینے والوں سے میرا سوال یہ ہے کہ
کوئی ایسا گھر بتا دیں جہاں سے کسی شہید کا جنازہ نہ اٹھا ہو، جہاں سے کسی بہن بیٹی کی عزت کو پامال نہ کیا گیا ہو، جہاں گھر نہ اجاڑے گئے ہوں۔ ہندوستان میں گجرات کے مسلم کش فسادات جہاں مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹا گیا، مسلمان حاملہ خواتین کے پیٹ کاٹ کر بچوں کو نکال کر ذبح کیا گیا، یہ وہی ہندوستانی مسلمان ہیں جو صدیوں سے وہاں آباد ہیں۔ ہندوستان آج تک وہیں رہنے والے ہندوستانی مسلمانوں کو اون نہیں کرتا اور وہ کبھی بھی کشمیری مسلمانوں کو اون نہیں کر سکتا۔ ہندوستانی مسلمان آج بھی اپنے وجود کی بقا کے لیے پریشان ہیں، خاص کر حالیہ ہندوتوا اور RSS نظریے کی حکومتی سرپرستی میں فروغ کے بعد ہندوستان خاص طور پر مسلمانوں کے لیے ایک انتہائی خطرناک ترین ملک بن چکا ہے، جہاں خاص طور پر اینٹی مسلم جذبات جنونیت کی حد تک بڑھ چکے ہیں۔ مسلمانوں کو چوک چوراہوں میں کھڑا کر کے جے شری رام کے نعرے لگانے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، جو کہ ہمارے مذہب کی روح سے کفری الفاظ ہیں۔ اگر آپ کمپیئر کریں آزاد کشمیر کو پاکستان کو، تو یہاں پہ جو اقلیتوں کی عبادت گاہ ہیں انہیں مکمل طور پہ آزادی حاصل ہے کہ وہ یہاں پہ کھل کے جو ہے اپنی عبادت جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں بھارت کو دیکھیں، مقبوضہ کشمیر کو دیکھیں، تو وہاں پہ کسی طور بھی مسلمانوں کو اپنی عبادت کے لیے مذہبی جو ہے آزادی حاصل نہیں ہے۔ حالیہ پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی فتح کے بعد ہندوستانی مسلمانوں کے لیے حالات اور سنگین ہو چکے ہیں۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نے ایک تقریب کے دوران سٹیج پر سب کے سامنے مسلمان خاتون کا حجاب کھینچ کر اپنی سنگین گناؤنی سوچ کی عکاسی کی کہ بھارتی معاشرے میں مسلم خواتین کے لیے کس طرح کے ناپاک عزائم رکھے جاتے ہیں۔ اس واقعے میں صرف ایک مسلم خاتون کا حجاب نہیں کھینچا گیا، بلکہ ساری ہندوستانی اور کشمیری خواتین کے لیے بھارتی سوچ کی عکاسی کی گئی۔ دنیا میں ہر جگہ مذہب کا احترام کیا جاتا ہے، اور ہندوستان جس طرح کے کھیل کھیل رہا ہے، جس طرح کی علماء کرام کی وہ انفارمیشن کلیکٹ کر رہا ہے، یہ کسی صورت میں اس کو زیب نہیں دیتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس موقع پہ عالمی برادری کو بھی نوٹس لینا چاہیے۔ دنیا کے بہت سے ممالک ہیں، آپ دیکھیں وہاں مذہبی آزادی ہے، دوسرے کا جو مذہب ہے اس کی قدر کی جاتی ہے۔ ہندوستان کس طرح کے یہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے اور یہ جو کچھ کرنا چاہ رہا ہے اس میں ہمیشہ ناکام ہوگا۔ اس کو ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی منہ کی کھانا پڑے گی۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ آزاد کشمیر میں آٹے چینی کے لیے اپنی آزادی کو پامال کر دیں گے اور ہندوستان کو خطے میں عدم استحکام اور افراتفری پیدا کرنے کا موقع دیں گے، یا اپنے بچوں کو بہتر مستقبل، بہتر تعلیم اور بہتر روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے ملک و ملت کا ساتھ دیں گے۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ آنے والی نسل کے اچھے مستقبل کی ضمانت بننا ہے یا علاقائی امن کو خراب کرنے کی سازش کو سازگار ماحول فراہم کرنا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ایک ساتھ مختلف مذاہب کے لوگ آباد ہیں، جہاں ہندوؤں کو آبادی کا تناسب بدلنے کے لیے کشمیر میں لا کر زبردستی آباد کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں ہر وہ ملک جس کی دفاعی قوت مضبوط ہے اس کی آزادی کی ضمانت تو دی جا سکتی ہے، لیکن جس کی دفاعی قوت مضبوط نہیں ہے اس کا حال پھر وینزویلا جیسا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پریزیڈنٹ کو اٹھا لیا گیا اور پوری دنیا ایک طرف ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکی۔ ابھی اگر اب ہم پاکستان کو دیکھیں تو الحمدللہ جب سے پاکستان نے اپنے ایٹمی دھماکے کیے ہیں، جس وقت سے ایٹمی قوت حاصل کی ہے، اور جب سے خاص کر پاکستان کی فوج نے جو بنیان المرصوص، اور ایون دین اس سے پہلے بھی آپ کارگل کو دیکھ لیں، دیگر جگہوں کو دیکھ لیں، جہاں پہ بھی ہم نے بھارت کو اپنے سے 8 گنا بڑا ملک ہونے کے باوجود جہاں پاکستانی فوج نے اس کو ناخن چنے چبائے، وہاں ہماری جو آزادی ہے اس کے برقرار رہنے کی ضمانت ملی۔ مشترکہ معاشرے میں اسکول، کالج اور یونیورسٹیز میں کو ایجوکیشن کے ماحول میں تعلیم دی جاتی ہے، اور زندگی کے اس سٹیج میں انسان کا کسی کے ساتھ بھی جذباتی لگاؤ ہو جانا قدرتی عمل ہے۔ جذباتی لگاؤ میں انسان رنگ و نسل، مذہب کے فرق سے بھی عاری ہو جاتا ہے۔ خدا نخواستہ ایسے میں کسی مسلمان لڑکی کی یا مسلمان لڑکے کا کسی دوسرے مذہب کے فرد کے ساتھ جذباتی لگاؤ بن جاتا ہے تو نہ صرف پورا ایک خاندان بلکہ آنے والی نسل کے لیے مذہبی طور پر مسئلہ بن سکتا ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں کہا جائے تو دین اور دنیا دونوں خراب۔ اس کے برعکس آزاد کشمیر میں ہم سب دین اسلام کے ماننے والے آباد ہیں، اور ہمارے بچوں کو، اولاد کو ایسا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ یہاں باقاعدہ طور پر خاندانی رسم و رواج آج بھی قائم و دائم ہیں۔ یہی حقیقی آزادی کہلاتی ہے۔ آزاد کشمیر کے باسی اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ ہماری نسلیں غزہ جیسی نسل کشی کے خطرے سے پاکستان کی بدولت محفوظ ہیں۔
यही वो वजूहात हैं जो हमें पाकिस्तान से जोड़ती हैं, बल्कि हमारे लिए पाकिस्तान को महफूज पनाहगाह और आज़ादी से जीने, नस्लों के अच्छे मुस्तकबिल की ज़मानत बनाती हैं। मेरी अपने हमवतनों से गुजारिश है कि गज़ा के मुसलमानों, मकबूजा कश्मीर की आवाम और हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ होने वाले सलूक को मद्देनज़र रखते हुए अपनी आज़ादी की कदर करें, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में मजहबी, इखलाकी, मुआशरती, मुआशी हत्ता के हर तरह की आज़ादी मुयस्सर है और हम अपने मुल्क पाकिस्तान के मशकूर हैं और इस मुल्क की तरक्की, खुशहाली के लिए अपना मस्बत किरदार अदा करें। मकबूजा कश्मीर में जो भारत है वो मुसलसल मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। वहाँ पर जो कश्मीरी हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पर जो कश्मीरियों के जो हकूक हैं वो सलब किए जा रहे हैं, जो मजहबी आज़ादियाँ हैं वो उनको मैसर नहीं है। इसी तरह अगर आज़ाद कश्मीर में अगर आप देखें तो आज़ाद कश्मीर में जो कश्मीरी हैं उनको तमाम तर उनको जो आज़ादियाँ हैं, मजहबी आज़ादियाँ हैं, वो अपनी जो रस्मात हैं वो अदा कर सकते हैं, वो तमाम तर आज़ादियाँ उनको मैसर हैं। इस सारी सूरत हाल पर जो भारत वहाँ पर कर रहा है मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के साथ, इस पर आलमी बरादरी को नोटिस लेना चाहिए।